ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ آج کی پارلیمنٹ کے ان چند گنے چنے اراکین میں ہیں کہ جو بڑی تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ جو ہے آئینی گتھیوں پر گفتگو کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ سمجھا سکتے ہیں۔ عام ترین قومی معاملات پر ان کے اختلافی نوٹ سے آپ اور ہم اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اکثر ان کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ سیاسی مخالفین ہی کو ناراض نہیں کرتا، بلکہ خود ان کی اپنی جماعت یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن اس ملک کے بااختیار افراد ہوں یا صاحب اقتدار، رضا ربانی صاحب عموماً ان کو ناراض کرنے سے بالکل نہیں چوکتے، نہ گھبراتے ہیں اور اپنی بات جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں۔ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم لانے میں ان کا بڑا بنیادی اور اہم ترین کردار رہا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دفاع میں یہ بالکل پیش آپ کو نظر آئیں گے، سب سے آگے نظر آئیں گے۔ زمانے طالب علمی سے میدان سیاست سے وابستہ ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور اوائل میں پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شامل ہوئے، اسی زمانے میں جیل کی سیر بھی کی، پہلی مرتبہ 1988 کے انتخابات میں منتخب ہوئے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بنے۔ 1993 سے لے کر اب تک 6 مرتبہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ اہم ترین وفاقی وزارتوں کا قلمدان بھی ان کے پاس رہا اور بطور سینٹ چیئرمین بھی انہوں نے خدمات انجام دیں۔ اب تک 4 کتابیں لکھی ہیں، بے شمار مضامین لکھے ہیں۔ ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب میاں رضا ربانی صاحب۔ تو جب سوچا میں نے یہ تھا کہ 18ویں ترمیم سے بات شروع کریں گے، پھر میں نے کہا بڑا آسان موضوع ہو جاتا ہے آپ کے لیے، تو ذرا مشکل موضوع سے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا دور تھا، تو ایک میری سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے گپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے اور جو آپ کا مطلب ہے بعض اوقات پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے، اس سے جو آپ کی اعلیٰ قیادت ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت، وہ بھی بڑا ناراض ہوتی ہے، اس کو ناگوار گزرتا ہے جی، اور وہ سلسلہ جو سنا آج بھی جاری ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو پارٹی کے بنیادی اصول ہیں اور جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد محترمہ کی جو پارٹی کے لیے لائن رہی ہے، اس لائن پہ چلنے کی کوشش کروں۔ اور ایک بات میں تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ گو میں نے بڑی کوشش کی، لیکن فلیکسیبلٹی اصولوں کے اندر لانا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار لے آتے ہیں لیکن کہ اکثر نہیں لاتے، کیا ہے وہ ریشو، کیا ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے ریشو ورچولی نان ایگزسٹنٹ کے برابر ہوگا، لیکن آئی فیل کہ آج کل کی پولیٹکس میں تھوڑی بہت لچک جو ہے وہ لازم ہے، بٹ آئی تھنک آئی ایم ٹو اولڈ ٹو لرن۔ جس کو کہتے ہیں کہ پریگمیٹک ہونا چاہیے، جس کو ایک زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا پریگمیٹک ہونا۔ ہاں، میرا خیال ہے وہی پرانے جراثیم ابھی بھی میرے اندر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ تاثر کیوں ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے آپ کے دل میں ایک زمانے میں ہمدردی رہی ہے، اور مطلب ہے کہ وہ جو دور تھا جب آپ سینٹ چیئرمین تھے تو جو آپ کا ایک پولیٹیکل سٹانس ہوتا تھا تو اس پہ ظاہر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو بھی ناگوار گزرتا تھا؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری میاں صاحب کے ساتھ اول تو پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے اور میں چیئرمین سینٹ تھا، تو سوائے جو پہلا فارمل کال آن تھا، اس کے بعد میری میاں صاحب کے ساتھ کبھی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اور ایز چیئرمین سینٹ جو ہے میں نے بہت سے ایسی رولنگز دیں اور بہت سے ایسے اقدامات کیے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر فلیک آئی۔ پہلی دفعہ یہ سینٹ کی تاریخ میں ہوا کہ خواجہ آصف صاحب اس وقت منسٹر تھے واٹر اینڈ پارک کے، اف آئی ریممبر کریکٹلی، ان کو میں نے 10 دنوں کے لیے سسپینڈ کر دیا فرام کمنگ ٹو دا سینٹ۔ اور اسی طرح منسٹرز جب کویسچن آنسرز اور دیگر امور پہ تیار ہو کے نہیں آتے تھے تو آئی یوز ٹو ٹیک اے پوزیشن آن دیٹ۔ لیکن یہ بات ہے کہ میں نے ہاؤس چلاتے وقت اس بات کو خاطر میں نہیں رکھا کہ آیا اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے یا پی ایم ایل این کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میری کوشش یہ تھی کہ قواعد کے مطابق میں ہاؤس کو چلاؤں اور جو ایک افیکٹونیس پارلیمان کی ہونی چاہیے
اس افیکٹونیس کو سامنے لے کے آؤں. رضا صاحب میں آپ کے بیانات دیکھ رہا تھا, بڑا تسلسل ہے بیانات میں. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت, ایک بار نہیں کئی مرتبہ کہا کہ جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. ابھی آپ کا کل پرسوں کا جو بیان ہے اس میں کہ جی پارلیمنٹ جو اپنی کمزور ترین حالت میں ہے. اچھا یہ مایوسی کیوں؟ کیونکہ 2002 سے ماشاءاللہ ہمارے مسلسل جو ہے انتخابات ہو رہے ہیں, ہر اسمبلی جو آئی ہے, ہر پارلیمنٹ آئی, اس نے اپنی مدت پوری کی. پھر آپ کی جو بڑا بلیک قسم کا وہ ہے نقطہ نظر کیوں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں عامر یہ مایوسی نہیں ہے. میرے حساب سے یہ حقائق ہیں. آپ کی یہ بات درست ہے کہ ایک تسلسل جو ہے الیکشنز کا چلا ہے اور اس میں الیکٹڈ گورنمنٹس بینگ ریپلیس بائی سویلین گورنمنٹس, یہ ایک اچھا تسلسل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو سویلین گورنمنٹس رہی ہیں, اور اس وقت میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, کسی ایک جماعت کی میں بات نہیں کر رہا, آپ اگر دیکھیں اکراس دا بورڈ جو رہی ہیں, سویلین سپریمیسی کی سپیس جو ہے وہ گریجولی سیڈ کرتی گئی ہے. اور ایک آپ سمجھ لیں کہ آج کل بڑی ٹرم استعمال ہو رہی ہے ہائیبرڈ, ایک ہائیبرڈ طریقے سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو جو ہے وہ سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کے آئین کے تحت ٹرائیکاٹمی ہے, اس میں جو ویکسٹ لنک اس وقت ہے وہ پارلیمان ہے. اور یہ موجودہ حکومت کے دور میں بھی رہا, یہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں ان دور میں بھی رہا کہ پارلیمان جو ہے وہ ویکسٹ لنک ہے. کیونکہ جب سیاسی جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ برسر اقتدار آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک کمبرسم پروسیجر ہے, اور لہٰذا شارٹ کٹس جو ہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. بٹ واٹ وی جس بات کو وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ادارہ پارلیمان کا مستحکم اور مضبوط نہیں ہوگا اور وہ اپنا صحیح معنوں میں آئینی کردار جو ہے ادا نہیں کر پائے گا, تو پھر آبویسلی جو دیگر ادارے ہیں وہ آگے آنے کی اور سپیس لینے کی کوشش کریں گے. وہ خلا جو ہے برداشت نہیں کیا جاتا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا ایک آبجیکٹیو معروضی اگر آپ سے کہا جائے کہ جی تجزیہ کریں, تو کس کو آپ ذمہ دار قرار دیں گے کہ جو پارلیمنٹ کی کمزوری ہے, یا وہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ سویلین سپریمیسی جو ہے, حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ کمپیٹنٹ کی جو ہے سپریمیسی ہونی چاہیے, ہم جیسے لوگ تو یہ کہتے ہیں, تو کیا وجہ ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں, اور میں اس میں اپنے آپ کو بھی بری الذمہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. ہم نے کمپرومائزز کیے اور ان کمپرومائزز کے نتیجے کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی. ہم نے ٹرانسپیرنسی کا دامن چھوڑا, اور جب آپ کے کلوزٹ کے اندر اسکیلیٹنز ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ پوزیشن لینے کے متحمل نہیں ہوتے. اچھا یہ تو ایک سبجیکٹیو پرابلم ہو گیا, مطلب ہے کہ بعض سیاستدانوں کا کہ وہ مفاہمت کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی ہمارے آبجیکٹیو حالات بھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا جو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہماری جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ کمزور ہے, سیاسی جماعتیں کمزور ہیں؟ نہیں, سیاسی جماعتیں اس کی وجہ میں اگر سے وضاحت کروں کہ جی جاگیرداری مضبوط ہے, بہت سے علاقوں میں بھی ٹرائبلزم ہے, مضبوط جمہوریت کے لیے مضبوط مڈل کلاس کی ضرورت ہوتی ہے, انڈسٹریل ریولوشن آنا چاہیے, سیکولر ویلیوز مضبوط ہونی چاہیے. ایسے ملک میں کہیں جمہوریت نہیں پنپ سکتی جہاں پہ سیکولر ویلیوز کمزور ہوں. تو آپ وہ سارے تقاضے پورے نہیں کرتے تو کیسے آپ کی یہاں جمہوریت جو ہے آئیڈیل فارم میں ایگزسٹ کرے گی؟ آپ کی یہ بات درست ہے, ایکیڈیمکلی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جب تک مڈل کلاس نہیں ہوگی, سیکولر ویلیوز نہیں ہوں گے, اس وقت تک جمہوریت صحیح معنوں میں پنپ نہیں سکتی. لیکن ایک بات آپ کو بھی یاد ہوگی کہ ماؤ زے تونگ نے یہ بات کہی تھی, اور اس کو پھر پریکٹیکلی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں اس کو عملی جامہ پہنایا تھا کہ یو کانٹ ڈپلیکیٹ اے ریولوشن آف ون کنٹری ان اندر. جو ملک کے معروضی حالات ہوتے ہیں, یعنی آبجیکٹیو کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان آبجیکٹیو کنڈیشنز کو آپ مد نظر رکھ کے آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر آبجیکٹیو کنڈیشنز بالکل موجود ہیں جس میں پارلیمان مضبوط ہو سکتا ہے, رول آف لا ہو سکتا ہے, آئین کی حکمرانی ہو سکتی ہے, لیکن there has to be a political will. اور پولیٹیکل ول اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ وداؤٹ کمپرومائز اقتدار کے اندر آئیں.
اچھا یہ کہ بغیر کسی مطلب کمپرومائز کے ہیں بڑا مطلب ہے خواب بہت اچھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو اپنی انہیرنٹ کمزوریاں ہیں کہ مطلب ہے ان میں خود جمہوریت نہیں ہے، وہاں پر موروثی سیاست ہے، وہ کس طرح سے مطلب ہے کہ جو آپ کا آئیڈیل ہے جو ہونا چاہیے سب لوگوں کا، صرف آپ کا ہی نہیں، کہ جی بڑا ایک کہتے ہیں بغیر مفاہمت کے کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ابھی نہیں ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک سیکنڈ کے لیے رکوں گا بھی، اور وہ میں واپس جاؤں گا موروثی حالات کے اوپر. دیکھیں سیاسی جماعتیں اس وقت ایز این انسٹیٹیوشن پنپ سکتی ہیں جب ماحول سازگار ہو. یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ون اور دی ادر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے پریشر میں ہمیشہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کو وہ موقع اور ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنے اندر انٹرنل ریفارمز لے کے آئے، وہ اپنے اندر انٹرنل ڈیموکریسی لے کے آئے، بیکاز اٹ از فائٹنگ اسمال بش فائرز آل دا ٹائم، اور ان کے ورچولی سروائیول کا سوال ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک موروثی سیاست کا سوال ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ پھر آبجیکٹو کنڈیشنز کو دیکھیں. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آپ انٹرنیشنلی اس بات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. کیا انڈیا کے اندر سیکولرزم بھی ہے، جمہوری ادارے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کانگریس پارٹی وداؤٹ دا گاندھی نیم نہیں چل سکی. تو فلو ہے نا ہماری جیسے جمہوریتوں کا ایک ویکنس ہے، کمزوری ہے. میں آپ سے اس بات پہ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گے تو ڈیفر کروں گا. یہ صرف سب کانٹیننٹ کی بات نہیں ہے، سری لنکا کو آپ دیکھ لیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں صرف یہاں کی بات نہیں ہے. آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں تو آپ کے پاس بش فیملی ہے، آپ کے پاس کینیڈیز تھے، آپ کے پاس کلنٹنز ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے. لیکن ان کی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، ان کو ایک مطلب ساری پرائمری سے گزرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ثابت کر. پولیٹیکل فیملیز ہیں وہ پولیٹیکل فیملیز ہیں، ان کی موروثی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. فرق ہے اس میں اور اس میں. well there may be a very slight difference, بڑا ڈفرینس ہے. یہ مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ بش جونیئر آ کے سیاست کرے گا تو پھر وہ بالکل نئے نیچے سے چلے گا، پیدل چلے گا. یقیناً فائدہ ہوگا اس کو کہ اس کے مطلب والدین نے بھی سیاست کی اور دادا نے بھی کی، لیکن مطلب اس کو محنت کرنی پڑے گی. اس کو مطلب تحفے میں مل نہیں جائے گی پارٹی کی چیئرمینشپ یا صدارت جو ہے. یہاں پہ بھی محنت تو کرنی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی محنت نہیں تھی؟ ان کو ٹھیک ہے شی واز دا ڈاٹر آف شہید ذوالفقار علی بھٹو، لیکن جو اسٹرگل ان کی رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از پرہیپس ون آف دا موسٹ انپیرللڈ اسٹرگلز فار ڈیموکریسی. اچھا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز اس لیے مضبوط نہیں ہو پاتی کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان کی چپکلش رہتی ہے اور وہ بش فائرز جو ہیں بجھاتی رہتی ہیں. کیا وجہ ہے، کیوں ایک ورکیبل ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا کیا کوئی تجزیہ ہے؟ مطلب اس میں کس کی غلطی ہے، یا جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتی، ان میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ ان کو مطمئن کر سکیں؟ دیکھیں اس میں تو بڑی سمپل، میرے حساب سے سمپل سی بات ہے. آپ 1947 پہ چلے جائیں اور قائد اعظم کی وفات انفارچونیٹلی بہت جلدی ہو گئی، لہٰذا جو ان کا خواب تھا آف اے فیڈرل ڈیموکریٹک لبرل پاکستان وہ پورا نہ ہو سکا. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، سول ملٹری بیوروکریسی نے پاکستان کا پرپس جو ہے وہ چینج کر دیا اور پاکستان کو ایک گیرزن سٹیٹ یا نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا. جب پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ میں یا گیرزن سٹیٹ میں تبدیل ہوا تو اس کا پھر ایک آٹومیٹک آؤٹ فال تھا، اور وہ آؤٹ فال یہ تھا کہ سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ پیوٹل بن گئی. اور سول ملٹری بیوروکریسی نے پھر ایز اینڈ وین ان کو ضرورت پڑی انہوں نے مختلف سٹیک ہولڈرز کو استعمال کیا. کبھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو کیا، کبھی انہوں نے جوڈیشری کو کیا، کبھی انہوں نے آپ کی ریلیجس رائٹ کو کیا، اور جیسے ان کو اپنی سیاسی
استحکام چاہیے ہوتا تھا ویسے وہ استعمال کرتے تھے. اور انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز نے, کیونکہ اس وقت بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں تھیں جن کے جو لیڈرشپ یا ایم این ایز ایم پی ایز اس وقت تھے, ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, وہ لینڈ لارڈز تھے, وہ کچھ کا تعلق کیپٹلسٹ کلاس سے تھا, تو انہوں نے وہ کمپرومائز کرتے چلے گئے. اور جب وہ کمپرومائز کرتے چلے گئے تو اس کے ساتھ ٹرانسپیرنسی بھی ختم ہوتی چلی گئی. اور جب وہ ٹرانسپیرنسی ختم ہوئی تو پھر آبویسلی فائلیں بنتی گئیں, اور جب آپ اور میں آؤٹ آف لائن ہو تو پھر وہ فائل ہمارے سامنے رکھ دی جاتی. یہ بتائیے, آپ نے کہا جی گیرسن اسٹیٹ بن گئے, بالکل بن گئے, اس کی وجہ بھی کوئی آبجیکٹیو نہیں تھی کہ ہماری مطلب نیشنل سیکیورٹی پہلے دن سے جو تھی بڑا انڈر تھریٹ رہی. بھارت کا ایک ہمارے ساتھ ایشو تھا, کشمیر کا ایشو رہا, یہاں پر وہ قوتیں تھیں جو پاکستان کے ایمبٹ یعنی کہ دائرۂ کار سے نکلنا چاہتی تھی. تو کوئی بھی جو نئی ریاست ہو, کمزور ریاست ہو, تو پہلے تو اپنی کوشش کرے گی کہ اپنی جغرافیائی وحدت کو جو ہے سنبھال کے رکھے. اور اس میں جو ہے مطلب ہے کہ ہمارے بہت سارے جو سویلین لیڈرشپ تھی وہ اس طرح سے الائن نہیں ہو پا رہی تھی. دیکھیں, میں یہاں پہ آپ سے ایک حد تک اگری بھی کرتا ہوں, ایک حد تک ڈس اگری بھی کرتا ہوں. پہلی بات جس پہ میں ڈس اگری کرتا ہوں کہ جب ابتدا میں پاکستان بنا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی قوتیں تھیں جو اس وقت پاکستان کے فرنٹیئرز سے علیحدہ ہونا چاہ رہی تھیں. ہاں, انڈیا کا ایشو بالکل تھا, کشمیر کا ایشو بالکل تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پورا جو پوری تھیوری ہے ملک کی, آپ اس بیسس کے اوپر بلڈ کر دیں اور آپ ایک گیرزن اسٹیٹ بن جائیں. اور جو پاکستان کی کریشن تھی, دیکھیں اگر آپ پاکستان کی کریشن میں چلے جائیں تو آپ کو کیا ملے گا کہ پہلے اٹ سٹارٹڈ ود اے ڈیمانڈ فار پروونشل اٹانومی. پولیٹیکل اکنامک رائٹس انشور ہونے چاہیے تھے مسلمانوں کے, مائنورٹی پروونسز میں بھی اور میجورٹی میں بھی. ٹھیک ہے نا. اور پھر قائد اعظم آئے اور انہوں نے اس کو ایک دوسرا رخ دیا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے ان میں سے 4 ایسے نکات ہیں جن کا تعلق وفاقیت سے اور فیڈرلزم اور پروونشل اٹانومی سے ہے. آپ نے قائد اعظم کی وفات کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دیا انٹو اے مانیٹری اسٹیٹ. اور اس کی وجہ سے جو بعد میں چل کے ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہوا, وہ المیہ ہوا, وہ ہم دیکھیں, آپ دیکھیں سب سے پہلا جو پوائنٹ آف آرڈر لیجسلیٹو اسمبلی میں اٹھا, اینڈ دس از آن ریکارڈ, سب سے پہلا جو پوائنٹ آف آرڈر اٹھا دیٹ واز آن دا کوسچن آف لینگویج. اینڈ یہ نہیں بنگالی کہہ رہے تھے کہ اردو کی جگہ, وہ کہہ رہے تھے اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی آپ نیشنل لینگویج بنائیں, تسلیم کریں. پھر آپ پیرٹی کا کوسچن لے آئے, پھر آپ نے اکنامک, اور وہاں پر بھی بنگال نے جو تھا کنسیڈ کیا تھا, مطلب کنسیڈ کیا, حالانکہ ان کی آبادی زیادہ تھی, وہ پیرٹی پہ رضامند ہوئے. اچھا, بجائے بہت زیادہ پرانی باتیں, یقیناً اگر وقت ہو تو بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. اگر ہم ذرا سا کریں کہ حال کی بات کریں, ماضی حال کی, اس میں نواز شریف صاحب ہم دیکھتے ہیں 3 مرتبہ ماشاءاللہ وزیر اعظم بنے, اور ہر مرتبہ جو ہے وہ اپنی ٹرم مکمل نہ کر سکے, ان کا تصادم ہوا اداروں سے. وہ تو ایک پنجابی کا شعر ہے جس کا میں ترجمہ کروں گا کہ بھی شہر کے لوگ ظالم تھے, ان کو مرنے کا شوق تھا. ان کی اپنی غلطیاں تھیں کہ واقعی ان کے لیے معروضی حالات اتنے مشکل ہو گئے تھے کہ یہ مینیج نہیں کر سکے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معروضی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ مینیج نہیں کر سکے. آپ دیکھیں کہ نواز شریف بھی, محترمہ بھی, اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی, اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ I would say even جنیجو صاحب, جس سویلین لیڈر نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یا میں اگر یہ الفاظ استعمال کروں کہ سویلین سپریمیسی کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے, he has had to face the music. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ جی سویلین اس کو سپریمیسی کو ایسرٹ کرنے کی کوشش کی, اب یہاں پر ایک اور بھی وہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو انداز تھا بڑا مطلب شخصی انداز تھا, اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ملک کو راجواڑے کی طرح چلا رہے ہیں, کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوتی ہے, اگر کوئی انیشیٹو لیتے ہیں وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, اس میں جو ایک اداروں کو اعتماد میں لینا چاہیے, فورن آفس کو لینا چاہیے, نہیں لیتے. تو یہ سارے وہ مسائل نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے یہ جو مشکل ان کو درپیش ہوئی ہونی تھی.
کہ ان کا اپنا بھی جو کنڈکٹ ایک سویلین لیڈرشپ کا یہ ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ بادشاہ تو نہیں ہو جاتا پرائم منسٹر, اس کو اداروں کو لے کے چلنا ہے, پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ تو کرتے ہی نہیں تھے. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے, اینڈ میں یہاں پہ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے, بالخصوص پارلیمانی ڈیموکریسی جو ہے, وہ ایک لائٹ بلب نہیں ہے کہ آپ نے سوئچ آن کیا اور لائٹ آن ہو گئی. اٹ از اے پروسیس. اس میں تاریخ سے آپ کو سیکھنا ہے, روایات اس میں بنتی ہیں, قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں, اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آئین کی حکمرانی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی سویلین گورنمنٹس میں بھی, میں سارے کا سارا بلیم سول ملٹری بیوروکریسی پہ نہیں ڈال رہا, سویلین گورنمنٹس میں بھی کوتاہیاں رہیں, لیکن جہاں پہ میں آ کے کیویٹ لگاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوتاہیوں کو درست کرنے کا راستہ پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی میں ہے میرے حساب سے, کہ پروسیس کنٹینیو کرے گا تو درستگی آتی چلی جائے گی, اور سب سے بڑی درستگی آئے گی when polls take place. جن کو لوگ نہیں سمجھیں گے کہ یہ درست ہے ان کو نکال کے باہر کر دیں گے. وہ جو تسلسل کی آپ نے بات کی, تسلسل تو رہا, مطلب کہ نواز شریف صاحب گئے تو یہ نہیں ہوا کہ اسمبلی چلی گئی, ان کی پارٹی کی حکمرانی بھی رہی, تو یہ تو ایک گریٹ لیپ فارورڈ نہیں ہے یہ, اگر آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں. مطلب پہلے تو تھا کہ ہر چیز بوریا بستر لپیٹ دیا جاتا تھا, اب کم از کم اتنی تو بات ہوئی. اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں بہت سے حالات جو ہیں ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے, اور اس میں یہ تسلسل آیا 18ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم نے جو کچھ راستے آمریت کے بند کیے, شاید آج جو اس کی مخالفت ہو رہی ہے ان میں سے وہ بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے. اچھا, آپ نے کیونکہ 18ویں ترمیم کا ذکر کر دیا تو میرے خیال میں وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو ناظرین بات ہوگی 18ویں ترمیم پہ. یہ معاملہ جو ہے اتنا حساس کیوں بن گیا ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ جب کوئی کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی جائے تو لوگ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم رضا ربانی صاحب, ان سے اب ہم بات کریں گے کچھ 18ویں ترمیم پہ. اچھا, یہ 18ویں ترمیم, ابھی آپ نے وقفے سے پہلے کچھ ذکر کیا کہ جناب اس نے قدغن لگا دی کہ آمریت نہ آئے, وہ بالکل صحیح اپنی جگہ پہ, لیکن جب اس ترمیم میں ترمیم کی بات آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی چیز جو ہے وہ مطلب ہے آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, تو ایک دم لوگ کیوں کہتے ہیں جی فیڈریشن خطرے میں پڑ رہی ہے اور پتہ نہیں خدا نہ خاکم بدہن ملک کو کیا ہو جائے گا, کیا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھیں عامر, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ 18ویں ترمیم کے پیچھے ایک بہت طویل اور سخت جد و جہد رہی ہے, جس میں چھوٹے صوبے اور سیاسی جماعتوں نے صوبائی خود مختاری کے لیے جد و جہد کی, اور یہاں تک کہ جب وہ جد و جہد کر رہے تھے تو ان کو غدار اور ٹریٹرز بھی کہا گیا اور ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا. تو اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو ایک حد تک, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمپلیٹلی, ایک حد تک ہم نے صوبائی خود مختاری کا جو مسئلہ ہے اس کو ایک حد تک حل کیا. اب اگر میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے اور آئین کے اندر بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے, اگر تو ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں
18ویں ترمیم کے اندر بہتری لانے کی بات کر رہے ہیں، اور بہتری اس صورت میں آئے گی جب آپ مزید صوبائی خود مختاری صوبوں کو دیں گے، اور آپ مزید پارٹیسپیٹری فیڈرلزم جس کو 18ویں ترمیم نے پاکستان کے اندر جنم دیا، جب آپ اس پارٹیسپیٹری فیڈرلزم کو مزید مضبوط کریں گے تو اس وہ تو صورت آپ نے اس کی اسپرٹ کی بات کی کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے، سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ یہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا ہدف یہ ہوگا کہ جو پاورز یا جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ رول بیک کیا جائے یا وہ کسی نہ کسی صورت میں ان سے واپس لیے جائیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ پھر یہ خطرناک بات اس لیے بنتی ہے کہ دیکھیں ایک پہلو جو 18ویں ترمیم کا میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے انڈر پلیڈ رہا ہے، وہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ رہا ہے۔ 18ویں ترمیم جس وقت مارز وجود میں آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا ریزنز فار اٹس ہیونگ اے یونینیمس پیسج بھی یہ تھا کہ اس وقت پولرائزیشن جو تھی اس کو ڈیفیوز کر دیا، وہ بہت ہائٹ پہ تھی، اور ملک کے اندر بالخصوص بلوچستان میں نیشنلسٹ موومنٹ ایک خاص نہج پہ تھی، پہاڑوں پہ لوگ موجود تھے اور وہ آؤٹ سائڈ دا فیڈریشن کی بات کر رہے تھے۔ اسی طرح اس وقت خیبر پختونخوا نہیں تھا، NWFP تھا، وہاں پہ تھی، سندھ میں ایک سزلنگ چل رہی تھی، لیکن اس چیز کو ایڈریس کیا۔ اچھا میں یہاں پہ مجھے ذرا خطا کلامی کرنے دیں کہ اس کی روح سے کوئی جو ہے کویسچن نہیں کرتا، ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں اس کی اسپرٹ سے بالکل متفق ہیں۔ جو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں جی آپ تو ون آف دا مین آتھرز ہیں، آئیڈلاگ ہیں اس ترمیم کے، اگر میں خود کہوں کہ آپ خود تنقیدی کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں امپروومنٹ کیا لائی جا سکتی ہے اس کے اندر؟ مثلا جیسے بعض میں کہوں ریلیجس مائنورٹیز کے لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی کہ جی اس ترمیم میں یہ ہوا، اور انہوں نے بڑے حیرت کا اظہار کیا کہ جی رضا ربانی تھے اس میں اور حاصل بزنجو بیٹھے تھے اور مطلب اسفندیار تھے، لیکن آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتا، آئین میں آپ نے لکھ دیا کہ جی وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا، چیف الیکشن کمشنر نہیں بن سکتا۔ کیا بہتر نہیں ہو سکتی یہ چیز؟ ایک میں نے مثال دیا، یہ بالکل ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اس وقت بھی اس پہ بحث ہوئی۔ دیکھیں اب ناؤ اٹس ہسٹری، آئی کین سے اٹ اوپنلی، اس وقت بھی اس پہ بحث ہوئی، اور اس پہ بہت ساری جماعتیں جن کا آپ نے نام لیا، بالشمول میری اپنی جماعت پیپلز پارٹی، ہم نے ایک پوزیشن لی، لیکن جو ریلیجس جماعتیں ہمارے ساتھ اس وقت شامل تھیں ان کا ایک بڑا سخت موقف تھا، اور باوجود اس کے کہ بہت سارے دن اس پہ بحث چلتی رہی، فائنلی یہاں پہ بات آئی کہ ریلیجس جماعتوں نے یہ کہا، ہم تو آئی ول بی ویری فرینک، ہم تو ایون فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے یہ اس کا پیوند سسٹم میں، جوڈیشری کے سسٹم میں آ کے ضیاء الحق کے لگا، اور یہ پیرلل نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے تو اس کی بھی بات کی تھی۔ لیکن جب بات یہ آئی کہ مذہبی جماعتوں نے یہ کہا کہ اگر جو اسلامی شقیں ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پھر ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہوگا، تو for the sake of unanimity, for the sake of ٹھیک ہے وہ جواز ہو گیا، لیکن اب جیسے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ترمیم کو بہتر بنایا جائے، تو ایک مطلب ہے یہ کہ انیشیٹو آ سکتا ہے۔ میں نے تو آپ سے کہا کہ اگر اس ٹائپ کا کوئی انیشیٹو ہے یا یہ انیشیٹو ہے کہ صوبائی خود مختاری مزید دی جائے۔ اچھا میں اس پہ آتا ہوں، صوبائی خود مختاری پہ بھی۔ اس سے پہلے ایک شکوہ جو ہے وہ یہ کیونکہ وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے اور سوال ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کے جواب بھی پھر بہت تفصیل سے مطلب ہمیں چاہیے، کہ شکوہ یہ کہ جی وفاق جو ہے اس کو مطلب اس کے پاس سے جو ہے زیادہ تر وسائل چلے گئے ہیں، 57.5% صوبوں کو منتقل ہو جاتا ہے، پھر مزید کوئی 1.5-2% اور جاتا ہے، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ ہو، چاہے وہ ڈیفینس ہو، کوئی آسمانی سلطانی وبا ہے، زلزلہ ہے، وہ سارا کا سارا وفاق نے پورا کرنا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں، اچھا اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ جو ملٹی نیشنل ڈونرز ہیں انہوں نے بھی کچھ اس پہ بات کی کہ جی یہ ورکیبل چیز نہیں ہے، کیا اس کے پاس وفاق کے پاس کچھ زیادہ وسائل نہیں ہونے چاہیے اس معاملے میں ملک چلانے کے لیے؟ ورنہ جی میں نہیں سمجھتا، دیکھیں
جو اصل پرابلم ہے وہ یہی ہے، وہ وسائل کا پرابلم ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، جس وقت 18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت بھی یہ مسائل چل رہے تھے۔ وفاق کے پاس سے فیڈرل کنکرنٹ لسٹ کے جانے کے بعد 17 وزارتیں چلی گئیں، وفاق کا بوجھ کم ہو گیا۔ 17 وزارتیں جب چلی گئیں تو وفاق کا بوجھ کم ہو گیا۔ اب یہ 18ویں ترمیم یا آئین کا قصور نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے کچھ وزارتوں کو دوبارہ نام تبدیل کر کے واپس لے آئیں، یہ آئین کا قصور اس میں نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈیفنس کا تعلق ہے تو ڈیفنس اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور بالخصوص آج کل کے حالات میں تو there is no question on that، تو اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ لیکن جو آپ کا قرضوں کا سوال ہے، now if the federal government runs amok in taking federal loans, in taking loans، اور وہ لونز بھی ایسے انٹرسٹ ریٹس پہ لے جو ایگزوربیٹنٹ ہوں، تو اس میں پھر 18ویں ترمیم یا صوبائی خود مختاری کا یہ چیزیں کچھ چیزیں تو اس سے پہلے ہو چکی تھی نا، کہ مشرف زمانے میں کے صاحب کے زمانے میں اگر 8-9 بلین ڈالر ہوا کرتا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں بن کے، وہ 20-21 ہوا، پھر نواز شریف صاحب اس کو کہیں اور لے گئے، تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں ہسٹوریکل تناظر میں۔ میں تو ایکیومولیٹو بات کر رہا ہوں نا، میں کسی ایک دور کی بات نہیں کر رہا، ہم اب ایکیڈیمک بات کر رہے ہیں، ایکیڈیمک ان دا سینس کہ جو صورتحال اس وقت ہے۔ دیکھیں 18ویں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گورن ہوتی ہیں این ایف سی سے، جناب بالکل، اور این ایف سی 18ویں ترمیم کا حصہ نہیں ہے۔ این ایف سی آرٹیکل 160 161 اوریجنل 1973 کے آئین کے اندر موجود تھا، ٹھیک ہے۔ 18ویں ترمیم این ایف سی کو میں آ رہا ہوں اس میں، دیکھیں 18ویں ترمیم نے صرف یہ کیا کہ 3A نیا آرٹیکل آیا جس نے یہ کہا کہ جو پرانا این ایف سی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا، نیا این ایف سی نہیں ہوگا۔ اور یہ کس لیے ہوا؟ یہ ملٹری رول کے اندر، and if I am not mistaken زیاد مشرف دا ڈکٹیٹر کے دور کے اندر یہ ہوا، if I'm not mistaken، کہ 60s کے اندر صوبوں کا حصہ تھا، all of a sudden out of the blues اس کو ریڈیوس کر کے 40 کے اندر لے کے آیا گیا۔ لہٰذا یہ ایک کانشیس ڈیسیجن آفٹر ڈیبیٹ، یہ رینڈم ڈیسیجنز 18ویں ترمیم کی کوئی نہیں ہے، یہ کانشیس ڈیسیجن آفٹر ڈیبیٹ لی گئی کہ یہ کیپ لگانے کی ضرورت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ این ایف سی کے اندر جاتے ہیں تو این ایف سی کو جو فیکٹرز گورن کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ایکس اماؤنٹ آف منی ول بی گیون، وہاں پہ ایوری تھنگ از ڈن آن پرسنٹیج، پرپورشنل اینڈ پرسنٹیج، اور اس میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاپولیشن از اے فیکٹر، بیکورڈنس از اے فیکٹر، پاورٹی از اے فیکٹر، اور جو پھر وہاں سے پرسنٹیج طے ہوتی ہے اس پرسنٹیج کا ڈسٹریبیوشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیڈرل ڈویزبل پول کے اندر کتنا پیسہ ہے۔ سو اٹ از ویری ایزی ٹو سے کہ جی یہ تمام خرچے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، اور صوبوں کو کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو پرسنٹیج اگری ہوئی ہے این ایف سی میں، اس سال یا 2 سال جو ہیں وہ صوبوں کو وہ اماؤنٹس نہیں ملتے رہے۔ آپ دیکھتے ہیں سندھ has been crying horse کہ ہمیں جو ہمارا این ایف سی کا ہے وہ نہیں ملا۔ میں واضح ہوا یہ جو آپ نے کہا کہ جی 17 وزارتیں چلی گئیں اس کے وفاق کے پاس سے، سمجھ میں آتے، لیکن اب ضرورت یہ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جی ملک میں فرض کریں تعلیمی نظام ہے اور وہ ہے سلیبس کی بات ہے، کریکولم کی بات ہے، تو ایک تعلیم وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ نیشن بلڈنگ میں کام آتا ہے، تو کیا سلیبس ایک کرنے کے لیے کیا وفاق کا رول نہیں بنتا؟ کیا 4 الگ الگ ڈرگ پالیسیز ہوں گی ہر صوبے کی، ایک وفاقی
وفاق کی طرف سے ایک ڈرگ پالیسی نہیں بنتی. کچھ چیزوں کے اندر کہتے ہیں نا کہ دوبارہ سے جو پروونس سے اپنے اختیارات کو سرنڈر کر دے یا اس کے اندر جو ہے وہ کیا جائے. بالکل نہیں. کیوں؟ صوبے کو اپنے اختیارات سرنڈر نہیں کرنے آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے نقطہ اٹھایا اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. فارمولیشن آف پالیسی از دا ورک آف دا CCI, جس کی میٹنگ نہیں کاؤنسل آپ آف ہونے کامن دیتے. ہاں انٹرسٹ. اسی لیے آپ دیکھیں, میں 2 منٹ لوں گا. CCI کو جان بوجھ کے ہم اس بات کے کانشیس تھے کہ جب کنکرنٹ لسٹ جا رہی ہے صوبوں کو تو بہت سے ایسے امور ہوں گے جہاں پہ آپ کو ضروری ہوگا کہ وفاق اور صوبے کی مشاورت ہو. بہت سی ایسے ریسورسز ہوں گے جہاں پہ مشاورت کر کے پالیسی مرتب کرنی پڑے گی. لہٰذا پہلے یہ لازم نہیں تھا کہ CCI کو ہیڈ کرے گا پرائم منسٹر, ہم نے وہ لازم کیا. یہ لازم نہیں تھا. 73 میں CCI آئی, شہید کا یہ کانسیپٹ تھا, وہ لے کے آئے, اور 73 سے لے کے 2010 تک صرف 11 میٹنگ CCI کی ہوئی. ہم نے کہا کہ 90 دن کے اندر ایک میٹنگ ہونا لازم ہے. لیکن اس میں پابندی نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. ابھی 375 ڈیز گزر گئے, اور اب لاسٹ میٹنگ اس حکومت نے 23 دسمبر کو کی, اور اب 125 ڈیز گزر گئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, انوائرمنٹ, یہ تمام ایشوز اگر وفاق کو وہاں پہ کنسنسس ہو سکتا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے آپ کنسنسس کریں نا. دیٹ از وائی دا CCI از دیئر. اس کا ہم نے پرماننٹ سیکریٹریٹ کی بات کی. ہمارا تو جن لوگوں نے 18ویں ترمیم پاس کی, اس اسمبلی کا, اس پارلیمان کا تصور یہ تھا کہ ان انٹریز کے لیے CCI جو ہے دیٹ ول بی ورکنگ in juxtaposition to parliament, sorry to cabinet. لیکن جب آپ آئین کے اندر دیے ہوئے اداروں کا استعمال نہیں کریں گے, ابھی دیکھ لیں, ابھی کرونا کا ہوا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ CCI کو یوٹیلائز کرتے نا. اس میں تو مطلب لیکن آپ نے گلٹی تو مطلب یہ حکومت بھی ہے, ماضی کی بھی ہے, لیکن میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں نا. آپ نے ابھی جو ہے وہ CCI کو استعمال نہیں کیا, آپ نے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنا دی. وائی؟ ایک باڈی آئین کے اندر موجود ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. ایک باڈی جو نوٹیفیکیشن کے تحت آپ نے بنائی ہے, آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کوآرڈینیشن نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی تعلیم کی, جی کریکولم اور سلیبس, آپ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے اٹھا کے دیکھ لیں, -62 کا کانسٹیٹیوشن, جس کو میں کانسٹیٹیوشن تسلیم نہیں کرتا, باقی جتنے کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹس پاکستان کے رہے ہیں, اس میں ایجوکیشن ہیز بین اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ. کریکولم اینڈ سلیبس ور آن دی کنکرنٹ لسٹ. اب اگر یہ یہاں پہ ریاست کا مائنڈ سیٹ آتا ہے, ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اسلام آباد یا راول پنڈی وہ واحد جگہ ہے جہاں سے حب الوطنی کا ٹھپا لگ سکتا ہے. اگر سندھ اپنا سلیبس بنائے گا تو وہ پتہ نہیں کیا تاریخ دے دے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کو قریب لانے کے لیے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ پنجاب کا ہیرو ہم سندھ میں بھی پڑھ لیں, سندھ کا ہیرو جو ہے ہم پنجاب میں بھی پڑھ لیں, تو کیا لیکن کیا ریاست آپ کو یہ سلیبس دے رہی تھی؟ بھگت سنگھ کو تو آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی تاریخ میں. کیا وہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے بھگت سنگھ؟ کیا اگر آپ اس کی سٹرگل کو پڑھاتے ہیں تو کیا آپ اپنی برٹش امپیریلزم کے خلاف سٹرگل کو انرچ نہیں کر رہے؟ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جی کہیں پہ کوئی صوبہ صحیح بات نہیں کر رہا,
تو دیکھیں اس کے 3-4 جگہ موجود ہیں. ایک تو آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, آپ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, جہاں پہ چاروں چیف منسٹرز ہوتے ہیں, اینڈ اٹ از ہیڈڈ بائی دا منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. اس کے تحت آپ کی ایک کمیٹی ہے جس میں چاروں صوبائی ایجوکیشن منسٹرز ہوتے ہیں. سو if you want to solve the issue, you can. اہم بات ہے, لیکن ایک جو کہتے ہیں ریاست اپنی آئیڈیالوجی بھی بنا رہی ہوتی ہے جب کوئی نئی ریاست ہوتی ہے. تو پاکستان کی آئیڈیالوجی, میں اگر جملہ مکمل کرنے کی اجازت دیجیے آپ, کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کا ایک جدوجہد کا انداز تھا بھگت سنگھ صاحب کا, وہ پاکستان موومنٹ کی اس سے میل نہیں کھاتا تھا. تو آپ ظاہر ہے کہ پہلے فوکس کریں گے جی سر سید نے کیا کیا, مطلب ہے قائد اعظم کا کیا وہ تھا, علامہ اقبال کیا کہتے تھے, ایک آپ اپنی نیریٹو کو آگے بڑھائیں گے. نہیں, آپ اپنے نیریٹو کو تو آگے بڑھائیں گے, لیکن میرا نیریٹو جو ہے, بھگت سنگھ کو پڑھنے سے کسی نے روکا نہیں, ہم سب, آپ نے بھی پڑھا, ہم نے بھی پڑھا, آپ نے اور میں نے کن حالات میں پڑھا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. پڑھ لیا نا. آج آپ تاریخ کی جو اس وقت سلیبس کی کتابیں ہیں میٹرک اینڈ بلو کی, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کہیں پہ بھی ڈیموکریٹک سٹرگل کے بارے میں ایک سطر نہیں ملے گی. بلکہ سندھ اور پنجاب کی جو کتابیں ہیں اس میں آئی کین شو یو, دس واز ڈن ان دا سینٹ اینڈ اٹس آن دا ریکارڈ آف دا سینٹ, اس میں چیپٹر موجود ہے کہ جمہوریت کے فائدے اور ڈکٹیٹرشپ کے فائدے, اور ماشاءاللہ سے ڈکٹیٹرشپ کے 11 فوائد گنائے گئے ہیں اور جمہوریت کے 8 فوائد گنائے گئے ہیں. تو یہ تو ریاست کا نیریٹو نہیں ہے نا. یہ تو ریاست کا نیریٹو نہیں ہے. وہ جو ہے افرید جو ہے تفصیل میں ہوتے ہیں, جتنا آپ تفصیل میں جائیں گے مسئلے نکلتے رہیں گے. اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ اسی ترمیم میں 18ویں ترمیم کی ہم بات کریں کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی بھی آپ لوگوں نے اجازت دی, جس کے اوپر بار تھا. تو کیا اس کی گنجائش صرف نواز شریف صاحب کو ذہن میں رکھ کے مطلب آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہم نے یہ دنیا میں دیکھا کہ بہت کم ایسے ممالک تھے جہاں پہ پریزیڈنشل ٹرمز پہ تو قطغنز ہیں, لیکن پرائم منسٹر کا ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل جورسڈکشنز میں بھی زیادہ تر اکثریت یہی تھی کہ there was no bar. تو اس لیے ہم نے اس کو تو پاکستان کے مخصوص حالات میں ضرورت نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ اگر زیادہ ڈیموکریٹک نہیں ہو جائے گا کہ اگر 2 سال کی پابندی ہو, اب اگر آپ ہائنڈ سائٹ پہ دیکھیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ پاکستان میں تو سلیکشن کا پروسیس زیادہ ہے اور ٹیسٹ ٹیوب پرائم منسٹر زیادہ بنتے ہیں, تو اگر یہ بھی قطغن ساتھ لگ جائے گی تو ہر پرائم منسٹر کا جو آغاز ہوا وہ ٹیسٹ ٹیوب سے ہی ہوا. کسی بڑے سے بڑے کے نام میں نام میں نہیں جاتا, وہ میں بھی نہیں جاتا, لیکن اس پہ میرا اور آپ کا سارے ہی تھے, مطلب کون نہیں ہے ٹیسٹ ٹیوب. میں سمجھتا کہ سب تھے. اچھا, 18ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ جی اس نے وزیر اعظم کو ایک ننھا منی ڈکٹیٹر بنا دیا, کیونکہ 58(2) بھی ایبولش ہو گئی, وہ تلوار نہیں لٹک رہی, اور اب جو پارلیمنٹ کے اندر صورتحال ہے کہ اس کی پارٹی کے لوگ ڈسینٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اپنی لیڈرشپ سے اختلاف اور اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا چاہیں آپ نہیں ڈال سکتے, آپ کو اس اپنی لیڈر کی بات ماننی ہے ہر صورت میں. تو یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے. یہ 63A کی آپ بات کر رہے ہیں. 63A میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں 63A 18ویں ترمیم میں نہیں آیا, 63A پہلے آیا تھا, اور 63A کے اندر 18ویں ترمیم نے اس کو تھوڑا سا اس کا کینوس براڈ کر دیا. پہلے 2 یا 3 چیزیں تھیں, پھر ہم نے اس میں 1-2 اور چیزوں کا اضافہ کر دیا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ رائٹ آف فری ووٹ جو ہے آف ممبر آف پارلیمنٹ وہ 63 کی قدغن میں آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں ہارس ٹریڈنگ کی آپ بات کریں گے کہ اس کو روکنا ہے. یہاں پہ میں آپ کے واپس اپنی بات میں جاتا ہوں آبجیکٹیو کنڈیشنز کی. ڈیموکریٹک پروسیس بڑھنے لگ جائے, ڈیموکریٹک پروسیس رواں ہو جائے, لوگوں کے اندر ویلیوز آ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں اور ریاست کی مداخلت ختم ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 63A کی پھر آئین میں گنجائش نہیں رہتی. سوال بہت سارے ہیں اور ہمارے پاس 2-3 منٹ میں چاہوں گا کوئک میرے 2-3 سوالوں کا جواب دیں. آپ اپنی سیاست سے مطمئن ہیں کہ ضمیر پہ کوئی بوجھ ہے؟
نہیں، میرے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جس طرح مجھے فعال ہونا چاہیے تھا، جس طرح پارلیمان کو فعال ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. یہ میرے ضمیر پہ بوجھ ہے. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا اچھا مستقبل ہے، اور پاکستان انشاءاللہ پھلے گا، پھولے گا، اور وفاق جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا. لیکن شرط صرف ایک ہے کہ پاکستان مضبوط اور پھل و پھول اسی وقت سکتا ہے جب یہاں پہ جمہوریت ہو اور وفاقیت ہو. اچھا، آخری سوال کہ بی بی سے آپ کی بہت قربت رہی، ان کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، کیا پیپلز پارٹی ان کے خلا کو پر کر پائی ہے اب تک؟ بلاول صاحب کے متبادل بن کر ابھر آئے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خلا جو ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خلا نہیں پورا ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا. اور بلاول صاحب بطور متبادل؟ بلاول صاحب بطور متبادل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ خلا کی بات کر رہے ہیں. خلا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی قداور شخصیت تھی کہ وہ خلا پورا نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ رضا ربانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یقیناً سوال میرے پاس بے شمار ہیں، تشنگی رہ گئی، بہت سارے سوال کیے جا سکتے تھے، جوابات بھی ہمیں مفصل درکار ہیں، لیکن کیا کیا جائے، وقت کی کمی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.